اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ سورہ کہف آیات 9 سے 11۔ کفار مکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اب یہاں سے اسی مخالفت کا ایک اور پہلو کہ اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے، اور یہ سوال عمومی طور پر یہودیوں کی طرف سے یا پھر عیسائیوں کی طرف سے اہل مکہ کو بتائے جاتے، جیسا کہ سورہ میں بھی آ رہا ہے۔ کبھی یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کبھی اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں کا مقصد کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پریشان کرنا، اور ساتھ ساتھ مقصد یہ ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس جواب نہ دینے کو مخالفت کا بہانہ بنائیں اور کہیں کہ دیکھو نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے کچھ سوالوں کو تو ٹال دیا جاتا جن کا بالکل ہی کوئی مقصد نہ ہوتا، لیکن با مقصد سوال، اور خاص طور پر ایسے سوال کہ جن کا کوئی تعلق ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگی کے ساتھ، تو انہیں جواب دے دیا جاتا۔ تو اصحاب کہف کا قصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگی سے بڑی مشابہت رکھتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی دعوت کے میدان میں جو مشکلات پیش آئیں، جو آزمائشیں آئیں، اور پھر انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ اسی طرح مکہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستایا گیا، تو اسی کے پیش نظر اصحاب کہف کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا۔ ام حسبت، یا تم گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہف، کہ یقیناً اصحاب کہف، والرقیم، اور رقیم والے، کانو تھے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، باعث تعجب۔ یعنی کیا تم نے کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب خیال کیا ہے؟ اصحاب کہف کا تاریخ کے کس دور سے تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ قرائن سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا تعلق نصارہ عیسائیوں سے تھا۔ نصرانی جب اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں جب دین کی خاطر رومیوں کے ہاتھوں ستائے گئے، اصحاب کہف نے اس زمانے میں حق کو قبول کیا اور اس کی دعوت دی، لوگوں کو توحید اور آخرت کی طرف بلایا، جن سے پورا ماحول ان کا دشمن بن کھڑا ہوا، اور وہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ مخالفین ان کو سنسار کر دیں گے۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی اور ایک غار میں پناہ لی۔ اب یہاں آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اصحاب الکہف، کاف والے، والرقیم، اور رقیم۔ اصحاب الکہف ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی، کاف غار کو کہا جاتا ہے، اور رقیم سے اس بستی کی طرف اشارہ مقصود ہے جس میں یہ لوگ آباد تھے۔ اس بات کی تائید حضرت اکرمہ کی روایت جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس سے نکل کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی۔ ویسے رقیم وادی کو بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کا آغاز ام حسبتا، کہ کیا تم گمان کرتے ہو، لازمی نہیں کہ اس کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو، بلکہ یہ خطاب علم ترا کی طرح عام بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھی اس واقعے کو سنتا ہے تو اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصحاب الکہف سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس سے بھی عظیم تر نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں۔ اذ اول فتیتو، جب پناہ لی، الفتیتو نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف۔ تو یہ چند نوجوان اپنا علاقہ چھوڑ کر
اور پھر ایک غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں، اور جب یہ پناہ لیتے ہیں فقالو، پس انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، خاص رحمت، وہیئ لنا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے اس معاملے میں، رشدا، رہنمائی۔ تو جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کا سامان فرما۔ رشدہ کے معنی اس نے ہدایت اور استقامت پائی، رشید امرہی کے معنی ہوں گے کہ اس نے اپنے معاملے میں ہدایت پائی، وہیئ لنا من امرنا رشدا کا مفہوم ہوگا کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس راہ میں جو ہم نے اختیار کی ہے تو رہنمائی اور استقامت عطا فرما۔ تو جب ان نوجوانوں نے ایک مرتبہ حق کی اہمیت کو سمجھ لیا تو پھر وہ کسی بھی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر حق کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر ان کے پاس صرف جوانی ہی کا جوش نہیں بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت بھی تھی۔ اس وجہ سے اس نازک مرحلے میں انہوں نے اللہ سے رہنمائی اور استقامت کی دعا کی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس ہم نے تھپکی دے دی، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، عدد سنین، کئی برس تک۔ ضرب علی الاذان، ویسے ضربہ کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز پر مارنا، تو ضرب علی الاذان کے معنی کانوں پر ٹھپا لگانے یا تھپکنے کے ہیں۔ یہیں سے یہ محاورہ کسی کو سننے سے روک دینے یا پیار و شفقت سے سلا دینے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے کو جب سلاتے ہیں تو اس کو کانوں پر تھپکتے ہیں۔ تو غار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کئی سالوں کے لیے نہایت آرام اور سکون کی نیند طاری کر دی گئی۔ یہ نیند کتنا عرصہ ان پر طاری رہی، اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔